اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل سے آیت نمبر 80 میں ذکر کی جانے والی دعا کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور مکہ سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا، تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ دعا موجود ہے۔ اس کے حوالے سے اور آراء بھی ہیں مفسرین کی، وہ میں انشاءاللہ تعالی آخر میں ذکر کروں گا۔ تو اس دعا کو ہم 3 جملوں کے تحت انالائز کریں گے جی۔ پہلا جملہ ہوگا ربی ادخلنی مدخل صدق، دوسرا ہوگا وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور تیسرا ہوگا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے ربی ادخلنی مدخل صدق، اس میں ہم الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ ربی از اکول ٹو یا ربی، اور یا ربی از اکول ٹو فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کر ندا، جس کا جواب النداء جو ہے وہ ادخلنی سے شروع ہو رہا ہے۔ ادخل فعل امر ہے، دال خا لام حروف مادہ ہیں، باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ ادخل یدخل ادخالا، جس کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنا۔ تو ادخل فعل و فاعل، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے۔ نون وقایہ جو یا متکلم سے پہلے استعمال ہوتا ہے فعل کے آخر کو تبدیلی سے بچانے کے لیے۔ یا متکلم ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے جی، مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، تو ادخلنی کا مطلب ہوگا تو داخل کر دے مجھے۔ آگے آ رہا ہے مدخلا صدقن۔ مدخلا اس لفظ کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھ لیں، میم پیش والی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی اسم کے شروع میں میم پیش والی آ جاتی ہے تو وہ مزید فی باب سے یا تو صیغہ صفت اسم الفاعل ہوتا ہے یا صیغہ صفت اسم المفعول ہوتا ہے۔ اسم الفاعل کی پہچان یہ ہے کہ عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے، اور اسم المفعول کی پہچان یہ ہے کہ عین کلمہ زبر والا ہوتا ہے۔ تو ادخلا یدخل سے یہ مدخل صیغہ صفت اسم المفعول ہے۔ اگر مدخل ہوتا تو اس وقت اس کے معنی تھے جی داخل کرنے والا، اور مدخل کے معنی ہے جس کو داخل کیا جائے۔ اب ایک پوائنٹ اچھی طرح سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مزید فی ابواب سے جو اسم المفعول بنتا ہے اس اسم المفعول کو ہی اسم الظرف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی صیغہ صفت اسم المفعول جو ہے یہ مصدر میمی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے مزید فی ابواب سے۔ تو رزلٹ نکلا کہ صیغہ صفت اسم المفعول جو ہے ثلاثی مزید فی ابواب سے یہ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسم المفعول کے معنی میں، اسم الظرف کے معنی میں، اور مصدر کے معنی میں۔ تو مدخلہ یہاں پر مضاف بن رہا ہے کیونکہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور اس کا مضاف الیہ ہے صدقن جو کہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب مدخلہ صدقن ترکیب میں کیا بن رہا ہے، اس کو ہم مصدر میمی کے طور پر لیں تو یہ ادخلہ یدخلو کا مصدر استعمال ہوا ہے، تو ہم اسے مفعول مطلق کے طور پر ترکیب میں استعمال کر سکتے ہیں۔ محمود حافظ صاحب کی ورکنگ میں اسے ہم دیکھیں گے مزید تفصیل کے ساتھ۔ تو ادخل فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول یا اور دوسرے مفعول مدخلہ صدقن کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب ندا بن رہا ہے، اور ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بن رہا ہے۔ تو یوں پہلا حصہ ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں جی دوسرے حصے کو۔ دوسرا حصہ ہے وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ تو یہ حصہ بڑی آسانی سے آپ انالائز کر لیں گے۔ واو عاطفہ ہے، اخرج پھر فعل امر ہے جی، خا را جیم حروف مادہ، باب فعال، اخرج یخرج اخراجن جس کے معنی ہوتے ہیں باہر نکالنا۔ تو اخرج فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، نون اسی طرح نون وقایہ، یا اسی طرح ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی مفعول بن رہی ہے اخرج فعل کے لیے، اور آگے پھر ہے جی مخرجہ۔ اب مخرجہ اسی طرح جس طرح مدخلہ ہے تو بالکل اسی طرح مخرجہ اخرجہ یخرجو سے
صیغہ صفت اسم المفعول ہے جس کے معنی ہوں گے جس کو باہر نکالا جائے، اور اسم الظرف کے طور پہ استعمال ہوگا تو معنی ہوں گے باہر نکالنے کا وقت یا باہر نکالنے کی جگہ، اور اگر مصدر میمی کے طور پہ لیں گے تو معنی ہوں گے باہر نکالنا۔ تو مخرجہ مضاف بن رہا ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، جس کا مضاف الیہ جو ہے صدقن ہے، کیوں مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی مدخلہ صدقن کی طرح مفعول مطلق بن رہا ہے اپنے ماقبل فعل اخرج کے لیے۔ یوں اخرج فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو رہا ہے ادخلنی مدخلہ صدقن والے جملے پر۔ اب چلتے ہیں جی ہم تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ واو عاطفہ، اجعل فعل امر، فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل، لی جار مجرور متعلق ہو جائے گا اجعل فعل کے لیے، من حرف جر ہے جس کا مجرور لدن ہے، اور لدن مضاف ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ یوں لدن کا مضاف الیہ مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر آگے آنے والے سلطانن لفظ کے لیے حال مقدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ مزید انشاءاللہ تعالی محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں دیکھ لیں گے۔ آگے ہے جی سلطانن، جو کہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور سلطانن کے ساتھ نصیرن ہے۔ نصیرن چاروں اعتبارات سے سلطانن کے مطابق ہے، تو گویا نصیرن جو ہے یہ صفت بن جائے گی سلطانن کی۔ سلطان کے معنی خان صاحب کی ڈکشنری میں ہم دیکھیں تو ہمیں ملتے ہیں جی سین لام طا حروف مادہ کے تحت۔ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ سلطانن جو ہے یہ فولانن کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور کئی معانی میں آتا ہے۔ ایک معنی اس کے ہیں جی زبردست قوت، دوسرے معنی اس کے اختیار یا غلبہ کے ہیں، اور تیسرے معنی ہے قطعی دلیل یا سند۔ تو یہاں پر زبردست قوت، اختیار یا غلبہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور نصیر جو لفظ ہے اس کو بھی خان صاحب کی ڈکشنری میں ہم دیکھتے ہیں جی نون، صاد اور را حروف مادہ کے تحت۔ تو خان صاحب بتا رہے ہیں نصیر فعیل کے وزن پر اسم الفاعل کا صیغہ ہے جی، اور اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہمیشہ اور ہر حال میں مدد کرنے والا۔ یوں اجعل فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ باقی من لدن کا جو ہے وہ سلطانن کے لیے ہم نے حال بنا دیا ہے، اور نصیرن کو ہم نے سلطانن جو مفعول بنایا ہم نے اس کے لیے صفت بنا دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ دعا ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ اب ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ تو محمود صافی صاحب اس دعا کی ورکنگ کچھ اس انداز میں بتا رہے ہیں کہ ربی منادہ مضاف ہے، منصوب ہے، باقی ساری تفصیل وہی ہے جو پہلے ہم کر چکے ہیں۔ ادخلنی فعل امر ہے، نون وقایہ کے لیے ہے، اور یا جو ہے ضمیر مفعول بھی ہے، فاعل انتا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ ادخلنی کا جو مفعول ثانی ہے وہ محذوف ہے، تقدیرہ المدینہ۔ تو جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں داخل ہونے کے وقت اور مکہ سے نکلنے کے وقت کا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے مفعول بھی ثانی جو ہے وہ محذوف مانا ہے المدینہ کو۔ پھر مدخل بتا رہے ہیں مفعول مطلق ہے اس لیے منصوب ہے، اور صدقن مضاف الیہ ہے مجرور۔ واو عاطفہ اخرجنی مخرج صدقن، بالکل اسی طرح جس طرح ادخلنی مدخلہ صدقن ہے، اس کے بعد پھر واو عاطفہ ہے، اجعل ادخل کے مثل ہے، لام حرف جر ہے، یا مجرور ضمیر ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ جار مجرور جو ہے یہ مفعول بھی ثانی ہے اجعل فعل کے لیے۔ من لدن کا جار مجرور متعلق بالمفعول ثانی اس طرح انہوں نے قرار دیا ہے، کاف مضاف الیہ ہے، سلطانن مفعول بھی اول منصوب ہے، اور نصیرن صفت ہے سلطانن کی اس لیے منصوب ہے۔ تو محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں چینج نظر آیا۔ ہم نے لی کو متعلق کر دیا تھا اجعل فعل کے، اور انہوں نے
لی کو متعلق کیا ہے مفعول بھی ثانی جو ہے اجل فعل کا اس کے، باقی ترکیب تقریباً وہی ہے۔ جملوں کا اعراب دیکھیں تو جملہ ندا و جوابہا فی محل نصب مقول القول، کیونکہ پیچھے کل ہے۔ آگے جملہ ادخلنی لا محل لہا جواب الندا ایسے ہی ہے، اور جملہ اخرجنی لا محل لہا معطوف علی جملہ ادخلنی ہم نے بھی ایسے کیا ہے، اور جملہ اجعل والا لا محل لہا معطوف علی جملہ ادخلنی۔ تو الحمدللہ جی میچ کر گئی ہے ہماری ترکیب محمود صافی صاحب کی ترکیب کے ساتھ، صرف ایک جگہ فرق ہمیں نظر آیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس دعا کا ترجمہ۔ تو اس دعا کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدقن، اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا۔ تو یہاں انہوں نے مصدر میمی کے طور پر ترجمہ کیا ہے مفعول مطلق والا۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال مجھے سچا نکالنا، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو۔ تو نصیر کے معنی مددگار۔ تو میں نے جیسا آپ کو بتایا عبدالسلام صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی جب آپ کو مدینہ میں داخل ہونے اور مکہ سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا وغیرہ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دعا ہے اس لیے اس کے عموم میں سب باتیں آ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ جی قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں ایک بہت خوبصورت دعا قرآن مجید سے ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔